خبریں تو بہت ہیں لیکن میں آج مطلب یقین جانے کہ میرا دل دہل گیا اینڈ آئی وانٹ کہ ہم اس پہ بات کریں. میں سوشل میڈیا پہ سامنے آئی یہ خبر, ایک معصوم بچی 17 سال شاید اس کی عمر ہوگی, ثنا یوسف اس کا نام. ہاں میں نے سنا ہے کہ وہ میں نے سنا ہے بہت زندگی سے بھرپور اور بہت اچھے وہ. میں اس کی ویڈیوز 2-4 پھر دیکھی کہ یہ ہے کیا. وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی تو اس کی ویڈیوز دیکھ کے ایک ویڈیو میں وہ کہہ رہی کہ میرا کام, میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی خوش رہوں, لوگوں کو بھی خوش رکھوں. مطلب اتنی خوبصورت وہ ویڈیوز بناتی تھی, مطلب کلرفل سے, مطلب یعنی اداسی اور مایوسیوں کے اس موسم میں ایک بچی. I was shocked. میں اس کو 3 دفعہ پڑھا کہ یہ قتل ہو گئی. اور اس حد تک بے حسی تھی جب میں کامنٹس میں گیا, کچھ کامنٹس یہ بھی تھے کہ اچھا ہوا کہ جی وہ یہ کیسے اپنے آپ کو ایکسپوجر کیوں دیتے ہو, اور یہ خواتین یہ بہت خوفناک ہے, بہت خوفناک ہے. بے حسی ہے نا, یہی بات جو ہے سوشل میڈیا کے ساتھ زیادہ اعتراض ہی یہ ہوتا ہے, اور اس کی جو ڈاؤن سائیڈ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ بے حس ہو جاتے ہیں. اور ہم سوشل میڈیا پر بدقسمتی سے ہیٹ بکتی ہے, اور یہاں پر ایک بچی کا زندگی کی خوبصورتی اور معصوم بچی, 17 سال کیا عمر ہے, پوری زندگی اس کی پڑی ہے. اور جس طرح وہ مطلب اپنی ویڈیوز بنا کے she must be extremely popular on کہ نہیں, she was and ٹک ٹاک پہ یا کہ یہ ٹک ٹاک بھی, یوٹیوب بھی, یعنی اور اوور آل سوشل میڈیا انفلوئنسر. لیکن میں ہم اس پہ ناصر بٹ صاحب ہیں, ہمارے کرائم رپورٹر ہیں. ناصر بھائی ذرا رپورٹ کیجئے گا, آج خیر اس کا قاتل جو تھا وہ گرفتار ہو گیا, تو آج آئی جی اسلام آباد نے پریس کانفرنس بھی کی. ناصر بھائی ذرا رپورٹ کیجئے گا اس کی گرفتاری اور یہ قتل کا معاملہ سارا. بہت شکریہ. دیکھیے جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس گھٹن کے ماحول میں جہاں کبھی پاک بھارت جنگ کی بات ہوتی ہے, کبھی مہنگائی کی بات ہوتی ہے, کبھی دہشت گردی کی بات ہوتی ہے, اس ماحول میں یہ 17 سالہ ثنا یوسف کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ان کی جانب سے ہمیشہ سے امن کی بات کی جاتی رہی, خوشحالی کی بات کی جاتی رہی, خوشیاں بکھیرنے کی کوشش جو ہے وہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھی. ان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے, فیس بک سے, انسٹاگرام سے وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ہمراہ ہمیں شہر اقتدار کے مختلف خوبصورت جگہوں پر ہی دکھائی دیں, جہاں وہ یہ بھی دکھاتی رہیں کہ شہر اقتدار کتنا پرامن ہے, کتنا خوبصورت ہے. لیکن یہی شہر اقتدار ان کے لیے ایک آخری شہر ثابت ہوا اس دنیا کا جہاں وہ رہ سکتی ہیں. اس کے بعد ان کو جہان فانی جو ہے وہ پہنچنا پڑا. یہ معاملہ بنیادی طور پر جو فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے عمر ہیں ان کا ہے, جو کہ عمر حیات ان کا نام بتایا گیا ہے. 22 سالہ ان کی عمر ہے. میٹرک پاس یہ نوجوان تھا, اور ان کے جو والد ہیں گریڈ 16 سے چند ہی سال پہلے ان کی جنم سے جو ہے وہ گورنمنٹ سروس سے ریٹائرمنٹ لی گئی تھی. اور جو خاتون ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی جانب سے ایف ایس سی کی گئی تھی, پری میڈیکل میں ایف ایس سی کی تھی, اور اپنی والدہ کو اکثر یہ کہتی تھی کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے, اور اکثر یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی یہ بات کرتی تھی کہ میں نے ڈاکٹر بن کے بڑی خدمت کرنی. اور ایم ڈی کیٹ کے پیپر بھی ان کی جانب سے دیے گئے گزشتہ سال, جو کہ بہرحال کوالیفائی نہیں کر سکی. اس سال بھی کوشش یہی تھی کہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے اور یہ ڈاکٹر بن کے ملک کی خدمت کر سکیں. اب معاملہ کچھ یوں شروع ہوا کہ سوشل میڈیا پہ چونکہ خاصی ایکٹیو تھی, 78,000 ان کے فالوورز تھے ٹک ٹاک پر, اور ہزاروں لوگ چاہنے والے تھے. عمر حیات جو کہ فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا, ان کے ساتھ چند ماہ پہلے رابطے میں آئے ہیں جی, اور باقاعدہ ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے شہر اقتدار اسلام آباد میں, اور ان سے ملاقات بھی ہوا کرتی تھی. اور چونکہ 2 روز پہلے ہی جو خاتون ہیں جو ٹک ٹاکر تھیں ان کی سالگرہ تھی, ان کی برتھ ڈے تھی, اس سالگرہ پر عمر کو نہیں بلایا گیا. اس بات کا ان کو غصہ تھا. ہماری جو تفتیش کرنے والے لوگ ہیں ان سے بات کی. ناصر آپ یہ بتا رہے ہو جاتا ہے, دس از ویری کامن. یعنی سوشل میڈیا آنے سے پہلے بہت سارے فنکار اور فنکارائیں اور لوگ ان کے فین بن جاتے ہیں اور ان سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں. تو عمر حیات وی کین پریزیوم کہ ٹھیک ہے جی فین بن گیا ہوگا, ان تک پہنچ گیا, رسائی بھی حاصل کر لی, ہیلو ہائی بھی ہو گئی ہوگی. تو اس کے بعد آخر کو وجہ ہوئی ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے اس بیچاری نے اس کو سالگرہ پہ نہیں بتایا. ایک چیز اور ایڈ کر دیں, ان جو بچی ہیں معصوم بچی 17-18 سال کیا عمر ہوتی ہے سر, ان کی خاندانی ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے ہم کوشش کر رہے تو ہو گئی بات. یہ لڑکا جو ہے یہ مسلسل کوشش میں تھا. اب کیونکہ انفلوئنسر یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کا فین ہوں تو میں کہتا ہوں یہ فلاں جگہ پہ آپ آ جائیں, عام روٹین ہے. تو اس طرح کا ہے.
وہ کولیبریشن چاہ رہا تھا یا کچھ بھی چاہ رہا ہوگا اپنی طرف سے, بٹ رسپانس نہیں دیا گیا اس بچے وہی نہ, تو آخر اس بیچاری کا رسپانس نہ دینے کا مقصد یہ تو آپ ناصر آپ ہی بتا سکتے ہو نا, کہ غالباً ایک ہسٹری رہی ہوگی جس کی وجہ سے اس بیچاری نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اب اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. ایسا ہی ہے. دیکھیے تقریباً 3 سے 4, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سالگرہ میں ظاہر آپ بات بتا رہے ہیں, خاندانی ذرائع کے جانب سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے, ان کے جو والد ہیں ان کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے, لیکن ہماری جو تفتیشی ٹیم تھی ان سے جو ہماری انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ بتایا کہ 3 سے 4 روز پہلے بھی ان کا آپس میں رابطہ ہوا اور لڑکا جو ہے مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ میں ملاقات کروں. سالگرہ میں چونکہ نام بلایا, اگلے روز لڑکا جو تھا وہ ایک بڑی گاڑی, مہنگی گاڑی لے کر اسلام آباد پہنچا اور کہا کہ جی میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں. لیکن جب انہوں نے یہاں پر آ کر عمر نے آ کے جب ثنا سے رابطہ کیا تو ثنا جو تھی وہ پھر بھی رابطے میں نہیں آئیں, جس کے بعد عمر نے جو ہے ان کے گھر پہنچا اور گھر کا چونکہ ایڈریس ان کو پہلے سے پتا تھا, یعنی کہ اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ جب عمر اس گھر کی ریکی کر رہا تھا اور اس گھر میں جب ان کو پتا چلا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ گھر سے نکل چکی ہیں, جس کے بعد عمر فوری طور پر بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا. لیکن امید یہ کی جا رہی تھی کہ ثنا گھر میں اکیلی ہوں گی اور وہ ڈائریکٹلی ثنا کے روم میں گیا, جس کا اس کو پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ روم ہے. وہ ڈائریکٹلی ثنا کے روم میں گیا, جاتے اس نے کوئی بات نہیں کی, کوئی کسی طرح کا معاملہ نہیں ہوا, ڈائریکٹ جاتی اس نے 2 فائر مارے ہیں. اس کے بعد وہ جیسے وہ گری ہیں زخمی ہو کر, عمر اس کے بعد بھاگ گیا. زخمی حالت میں جو ہے وہ ظاہر ثنا گری ہیں, اس کے بعد عمر جو ہے بھاگا, جس کی جو CCTV فوٹیجز ہیں وہ بھی ہم دیکھ چکے کس طرح سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بھاگتے بھاگتے اس نے وہ جو گاڑی جس میں لے کے آیا تھا وہ گاڑی استعمال نہیں کی, بلکہ بائکیا کروایا, جس پر بڑی چلاکی کے ساتھ وہ 26 نمبر کے مقام پہ پہنچا. 26 نمبر کے مقام سے بھی اس نے اس گاڑی کا استعمال نہیں کیا, بلکہ جو آپ کی لوکل ٹرانسپورٹ ہے, بس سروس ہے, اس کا استعمال کرتے ہوئے فیصل آباد پہنچا. وسیم, ناصر آپ کی بات ہوئی, کس سے ٹائم کی بھی کمی ہے, کس سے بات ہوئی آپ کی, کیسے گرفتار ہوا, کس طرح چند ہی گھنٹوں میں؟ جی بالکل, ہماری دیکھیں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو تفتیشی ٹیم کا موقف ہے, دوسری جانب ان کی جو والدہ ہیں, چونکہ والدہ اس وقت گھر پہ نہیں تھی, ان کی جو پپھو ہیں لڑکی کی, ان کی جانب سے جو ہے وہ سارا جو بیان ہے, جو منظر نامہ چونکہ وہ وہاں پہ موجود تھی, ان کی جانب سے پولیس کو جو ہے بیان جمع کروایا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے عمر جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان کے روم میں گیا, اس کی جانب سے 2 فائر مارے جو کہ سینے پہ لگے. اس کے بعد 1122 سے رابطہ کیا گیا ان کی پپھو کی جانب سے, جو کہ بروقت نہ پہنچی, اور ہمسائے کی جو گاڑی تھی اس کا استعمال کرتے ہوئے جو قریبی ہاسپٹل تھا وہاں پہ لے جایا گیا, ان کی جانب سے شفا ریفر کیا گیا. شفا ویری رائٹ, ویری ناصر بھائی, ناصر صاحب کی نا IG صاحب سے بھی بات ہوئی, ہم چاہتے ہیں وہ ایک شارٹ بھی آپ کا سنوا دیں. جی چوہدری صاحب ذرا سنائیں ناصر صاحب کی کیا بات ہوئی. نصرت صاحب, ناصر بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا. لاسٹ کامنٹ, سوشل میڈیا کا استعمال اور پھر میرے پیارے بہت بھائی, زیادہ ہائپ دے دینا ایک چیز کو, گلیمرائز کر دینا. میں آپ سے درخواست کروں گا, آپ میں سے جتنے لوگ تھوڑا بہت نیٹ فلیکس سے واقف ہیں, کافی لوگ اس کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ ایک فلم ہے چل رہی ہے جی, اڈولسنس. جب وہ چلی تھی اس سیزن ہے 4 یا 6 قسطوں پر مشتمل. وہ جب چلا تو اس کو برطانوی وزیر اعظم نے اپنے بچوں سمیت دیکھا ہے. اس میں ایک معصوم بچہ نظر آنے والا لڑکا چھوٹا, ہاں, وہ بہیمانہ قتل کرتا ہے خاتون کا. ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ مکالمہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا. اب یہ دیکھو نا, یہ بچہ, باپ اس کا 16ویں اسکیل میں ریٹائر ہوتا ہے, لیکن وہ لش پش گاڑی لے کر اس نے رینٹ پہ بھی لی, تو کیسے لی بھائی, آخر کوئی آئیڈیا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے, ہمارا معاشرہ, یار بہت دفعہ تم دیکھو گے کہ تم اور میں دونوں بیٹھے ہوئے تو بجائے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ہم فون پہ لگے رہتے ہیں. تو وہ جو آج کل دوست ملتے ہیں, انسانی کانٹیکٹ جو ختم ہو رہا ہے, میری بھی آپ سے درخواست ہے وہ اڈولسنس دیکھیں اور یہ غور کریں. مثلا وہ بچے کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا آپ جب اس کی شکل دیکھتے ہو نا, کہ بھئی یہ اس کے ہاتھوں بہیمانہ قتل ہو جائے گا. یہ بھی بچہ اس طرح کا کوئی لاوارث ٹائپ کا ہوگا, کوئی مستقبل کی امید نہیں ہوگی, سوچا ہوگا میں اگر اسی کے ساتھ نتھی ہو جاؤں. اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے اپنے ایمبیشن تھے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور یہ وہ. سو
हमें कोई ना कोई किसी न किसी अंदाज का सोचना चाहिए कि महज हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया की नजर न कर लें. आई होप यू You are very एक्सप्लेन. right. और अडोलसेंस फिल्म जो लोग भी नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं बराए मेहरबानी जरूर देखें. वो बरतानवी पार्लिमान में 3 दिन तक जेर बहस रही और Very वहाँ पे right. मुकालबों में भी आ Very रहा है. right. और यही अगर उन जैसे माशरों में लोगों के दिल हिल गए हैं तो मेरा ख्याल है ये कत्ल हमारा दिल हिलाने के लिए. लगभग सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी एक तरबियत का हिस्सा होना चाहिए कि इसको किस तरह लेके इसको चलना है, कैसे हाउ टू यूज execute इट. करना है. और पेरेंटल चलें. कंट्रोल और वालिदैन का अपने बच्चों से मुकालमा बहुत जरूरी है कि बेटा आजकल क्या देख रहे Very हो, बच्चों right, को हाँ. मजे की चीज देखी वगैरह.